السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ محترم ناظرین، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ کی ابتدائی جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں، اس کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ 30ویں پارے میں جو سورہ فجر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والفجر ولیال عشر، یہ جو ولیال عشر ہے جس میں 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اکثر و بیشتر مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کی راتیں مراد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی اس کی فضیلت کو بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں ہیں، ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، اور ہر راتیں 10 دنوں میں سے شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملا کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ یاد رکھیے، سب سے پہلے میں اس 10 رات کے بارے میں اس کی فضیلت کو اور پھر اس کے بعد ان 10 راتوں کو ہمیں کس طریقہ پر گزارنی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ جب اتنی بڑی رات ہے اور اتنی زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے، شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک سورت اس کے بارے میں نازل فرما دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر بیان فرمایا گیا ہے شب قدر کو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں شب قدر تلاش کرنی ہے تو رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات کو۔ ہمیں کا مسلمان مرد و خواتین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پورا اہتمام کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اہتمام نہیں کرتے، صرف ایک رات 27 کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ بھی گپ شپ میں لگا دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اہتمام کرتے ہیں پورے یقین کے ساتھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں وہ رات مل گئی، دل میں شک و شبہ رہتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں پہلے عشرے کی، ان میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات 100% مکمل طور پہ سچی ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ اور جب عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ہمیں ان راتوں کو کس طریقہ پر گزارنی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا توجہ دیں، دھیان دیں، تو انشاءاللہ ہر رات ہماری شب قدر ہو جائے گی۔ وہ آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ رات میں جگ لیں تو آپ جگیں اور اللہ کی عبادت کریں، تو یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ رات میں آپ جگ سکیں، چونکہ ہر انسان آج مصروف ہے اپنے کاموں کے اندر، تو آپ کو اتنا اہتمام کر لینا ہے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اتنا اہتمام کرنا ہے کہ آپ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، تکبیر اولا کے ساتھ۔ یعنی جب امام صاحب اللہ اکبر پہلی رکعت کے لیے تکبیر یوں کرتے ہیں نا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، وہاں سے آپ جو ہے نماز کے اندر شریک ہوئیے، یعنی وہاں پہ آپ کا نماز کے اندر شریک ہونا ضروری ہے، وہاں پہ آپ شریک ہوئیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ سنت پڑھ لیجئے، نوافل جتنا آپ کو پڑھنا ہے آپ وہ نوافل پڑھ لیجئے، پھر ذکر و اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ ذکر و اذکار کر لیجئے۔
قرآن کریم کی تلاوت آپ نے جتنی کرنی ہے، جتنے ہو سکے آسانی کے ساتھ آپ پوری تلاوت کر لیجئے۔ عورتیں اپنے گھر کے اندر ان نمازوں کا اہتمام کر لے کہ اول وقت میں ان نمازوں کو پڑھ لے، اور عورتیں بھی نماز پڑھ لینے کے بعد سنت، نوافل، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، یہ تمام چیزیں کر لیں۔ پھر عشاء کا جو وقت آ جائے تو عشاء کی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بعد مرد پڑھ لیں اور اول وقت میں عورتیں پڑھ لیں۔ نماز کے بعد، عشاء کے بعد کی سنت، واجب الوتر اور اس کے علاوہ نوافل وغیرہ، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی جتنا بھی ہو سکے وہ تلاوت کر لیں۔ عشاء کے بعد اور سونے کے درمیان وہ کوئی بھی لغو کام، بیکار کام ہرگز نہ کریں، جتنا بھی ہو سکے وہ نیک کام کریں اور پھر اس کے بعد جا کر کے سو جائیں۔ پھر فجر کے وقت میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں۔ خواتین اپنے گھر کے اندر اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ لیں اور فجر کی نماز کے بعد جتنا بھی آپ سے ہو سکے ذکر و اذکار کر لیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا اور علماء کرام نے یہ سجھاؤ دیا کہ اب ایسے شخص کو شب قدر کے برابر عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان مرد و خواتین نے عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کرنے کے برابر ثواب دے گا، چاہے کہ وہ جا کر کے سو گیا ہو۔ پھر اس کے بعد یہی شخص اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر ما بقیہ آدھے رات عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب جو ان چیزوں کا اہتمام کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے پوری رات جگ کر کے عبادت کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہم اور آپ اگر توجہ دیں گے تو یہ کام بالکل آسان ہے، آرام سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کا اہتمام کریں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ہر روز کا روزہ، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس کا جو روزہ فرض ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے کے بارے میں کہ ہر روزہ، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا آفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے، مرد و خواتین کو دیا ہے۔ لہٰذا آپ اہتمام کیجیے، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ سبوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے روزہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے، مرد و خواتین نے 9 ذی الحجہ کا یعنی جو عرفہ کا دن ہے اس دن اگر کسی نے روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت کی وجہ سے ان کے 1 سال پہلے جو گزر گئے اس کے زندگی کے اور پھر 1 سال آنے والے زندگی میں جو ہے ان 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیے گا یہاں پہ گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔